اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین یا رب العالمین۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے اور سنت کے مطابق ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ شجرہ کو پہلے دیکھیں، شجرہ مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم تک ان کا سلسلہ نسب وہ پہلے ہم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آغاز کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سیدنا عبداللہ بن سیدنا عبدالمطلب بن سیدنا ہاشم بن سیدنا عبدالمناف بن سیدنا قصہ بن سیدنا کلاب بن سیدنا مرہ بن سیدنا قعد بن سیدنا لوئی بن سیدنا غالب بن سیدنا فہر بن سیدنا مالک بن سیدنا نذر بن سیدنا کنانہ بن سیدنا خزیمہ بن سیدنا مدرکہ بن سیدنا الیاس بن سیدنا مضر بن سیدنا نزار بن سیدنا معد بن سیدنا عدنان بن سیدنا عد بن سیدنا عادت بن سیدنا الیسع بن سیدنا الحمی بن سیدنا سلمان بن سیدنا ثابت بن سیدنا جمال بن سیدنا کزار بن سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام بن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھنے کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ پڑھنا اور ان کے ناموں کو پڑھنے کے بعد دعا کرنا، وہ دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اپنے لیسن کے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ کوشش تو میں نے کی ہے کہ اس کو آسان سے آسان تر کیا جائے تاکہ عام فہم ہو اور بات سمجھ میں آئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے قریباً 2000 سال پہلے کا ذکر ہے کہ سلطنت بابل نہایت عروج پر تھی، یعنی سپر پاور۔ سلطنت کی مالی حالت مستحکم اور فوجی طاقت زبردست، دولت کثیر تھی، امن و امان تھا۔ بادشاہ کے دماغ میں غرور بھی اسی قدر بھرا ہوا تھا کہ اس نے سلطنت کے معبد اعظم میں اپنے سونے کی مورت رکھوا کر حکم دیا کہ مخلوق اس کو سجدہ کرے اور اسی سے منت نظر نیاز مانگی جائے۔ رب العالمین نے ان کی ہدایت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب 9 واسطے سے حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ بادشاہ کو توحید کی آواز پسند نہیں آئی، کیونکہ اس کے قبول کرنے سے بادشاہ کو خدائی کے درجے سے اتر کر بندہ بننا پڑتا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ بھی جس میں بادشاہت تھی، اپنے خاندان کے نونہالوں سے ناراض ہو گئے۔ قوم اور سلطنت کی مخالفت دیکھ کر انہوں نے وطن چھوڑ دیا۔ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیوی تھیں اور لوط بن فاران جو ان کا برادر ذات تھا، دونوں نے مہاجرت میں ان کا ساتھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گزر و بسر کے لیے بھیڑ بکریاں رکھی تھیں۔ اللہ نے ان میں برکت دی اور وہ بڑھ کر بہت سے غلے بن گئے۔ پھر بارش سے وہ سرسبز میدان جہاں ان کے لیے غلے رہتے پلتے تھے، جب کفر کا بازار گرم ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھ چلے اور مصر پہنچ گئے۔ مصر پر اس وقت جو حکمران تھا، اس کا نام رکیون تھا۔ رکیون اس کا اصلی نام تھا اور تیوتس جو تھا وہ اس کا شاہی نام تھا۔ اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس بادشاہ نے سیدہ ہاجرہ تک
مصر کا غلہ پہنچانے کے لیے دریائے نیل سے بحر احمر تک نہر بھی نکالی، جس کے بعد میں اوہان کیسر دارا نے تجدید کرائی اور بالآخر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اثر نو نکلوایا تھا۔ دراصل بابل ہی کا باشندہ تھا وہ۔ ممکن ہے مصر جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم وطنی کے رشتے کو وجہ تعارف خیال کر لیا ہو۔ بادشاہ مصر نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ملک کی خاتون سمجھ کر اپنے لیے پسند کر لیا، لیکن اسے خدا نے جلد معلوم کرا دیا کہ وہ اللہ کی برگزیدہ نبی کی بیوی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سے نہایت قدر و منزلت کی اور وہ وہاں سے وطن کو پھر وہاں سے واپس ہوئے تو اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو صرف یہی شرف حاصل نہیں تھا کہ وہ شہزادی تھی، بلکہ تورات سے معلوم ہوتا کہ اللہ کے ہاں بھی ان کا بڑا اونچا درجہ تھا۔ کتاب پیدائش میں تورات کی اس سے واضح ہے کہ اللہ کے فرشتے ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خود آتے اور اللہ کا پیغام انہیں پہنچاتے تھے، مگر سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کبھی کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ تو کتاب پیدائش سے ثابت ہے کہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے کی بشارت فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معرفت دے دی۔ اپنے مہمان نواز بادشاہ کی خوش آئند آرزو کو پورا کرنے کی غرض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ خدا نے انہیں بیٹا عطا کیا اور ان کا نام انہوں نے اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرا لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ دونوں بیٹے بہت بابرکت ہوں گے اور بڑی بڑی قوموں کے جد اعلیٰ ہوں گے اور ان کی اولاد کثرت سے گنی جائے گی۔ اس لیے باپ نے خدا کے حکم اور کنبہ والوں کی درخواست پر ان کے لیے علیحدہ علیحدہ ملک تقسیم کیے۔ شام کا ملک اسحاق علیہ السلام کو دیا کیونکہ بابل اس کے مشرق میں تھا اور اسحاق علیہ السلام کو اپنے ننھیال سے قرب کا موقع ملا۔ عرب کا ملک اسماعیل علیہ السلام کو دیا کیونکہ مصر اس کی مغرب میں تھا اور اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ننھیال سے قریب تر رہنے کا موقع مل گیا اور دونوں بھائی اس طرح آباد ہو گئے۔ ان کے درمیان کوئی تیسرا ملک نہیں تھا تاکہ وقت پر ایک بھائی دوسرے کی مدد کے لیے پہنچ سکیں۔ پیدائشی باب یعنی کہ 25ویں درجے میں ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے آخرت میں دفن کیا تھا اور دونوں بھائی ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہمیشہ شریک رہتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنو جراحم کے سردار مزاز کے بیٹی سے ہوئی۔ بنو جراحم عرب کا قدیم حکمران قبیلہ تھا اور مزاز اپنے علاقے کا واحد فرما روا تھا، اور اسحاق علیہ السلام کی شادی اپنے ننھیال میں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خوف سے بھاگ کر عرب ہی میں پناہ لی تھی اور پھر جب وہ اپنی بنی اسرائیل کو مصر سے نجات دلا کر لائے تب بیابان عرب ہی میں انہوں نے 40 سال پورے کیے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی جب بادشاہ سمویل کے خوف سے بھاگ کر اپنے ملک سے نکلے تو عرب ہی میں آ کر ٹھہرے تھے۔ جب بنی اسرائیل کو بخت نصر نے تباہ کیا تھا تو انہیں ماد بن عدنان نے عرب ہی میں آرام اور عزت سے رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والے انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے الہامات میں بنی اسماعیل علیہ السلام کی بارے میں بہت سے اشارے کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی والدہ کو اس جگہ آباد کیا جہاں اب مکہ آباد ہے۔ مقدس باپ نے نامور بیٹے کی شمولیت سے اس جگہ ایک مسجد بھی بنائی اور اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ مالک و ملک اس سنسان جگہ میں آباد ہونے والی قوم کی روزی کا خود سامان کرے، انہیں کھانے کے لیے عمدہ میوے ترکاریاں ملتی رہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ہدایت کے لیے عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی مقام پر پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 12 بیٹے ہوئے۔ انہوں نے عرب کو آپس میں تقسیم کر لیا اور بہت جلد اس قدر پھیل گئے کہ مغرب کی طرف مصر سے جو ان کا ننھیال تھا وہاں تک جا ملے۔
اور جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے، جہاں باپ نے ان کے بھائیوں بنو قطورہ کو آباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسرا نکاح حضرت قطورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا اور ان سے 6 بچے پیدا ہوئے، لیکن تاریخ بہت زیادہ تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ملتا، بہت چند کم ملتا ہے۔ اور شمال کی طرف ان کی بستیاں شام سے جا ملی، جہاں ان کے بھائی بنو اسحاق آباد تھے۔ اس طرح ایک ہی باپ کے فرزند بابل مصر کے قدیم علم و تہذیب کے مالک ہو گئے، اور بحر احمر کے ایسے بندرگاہوں پر ان کا قبضہ ہو گیا جہاں سے اس وقت کی تمام دولت مند دنیا کی تجارت پر وہ اپنا قبضہ کر سکتے تھے، اور عرب کا اندرونی حصہ بھی ان کے پاس آ گیا، جو غیر اقوام سے بچاؤ کے لیے ہمیشہ ناقابل تسخیر حصار ثابت ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ان کا دوسرا فرزند کیدار نہایت نامور تھا۔ کیدار کی اولاد خاص مکہ میں آباد رہی۔ انہوں نے اپنے باپ کی طرح اس مقدس مسجد کے حقوق کو ہمیشہ پورا کیا، جو دنیا کے لیے توحید کی پہلی درسگاہ تھی۔ کیدار کی اولاد میں 37 پشت کے بعد عدنان اول نہایت اولوالعزم شخص گزرا۔ اس کے چھوٹے بھائی عق نے یمن میں سلطنت قائم کی۔ عدنان کے بعد اس قوم پر بنی جراحم کا قبیلہ غالب آ گیا۔ اگرچہ وہ ان کے ماموں ہی تھے، تاہم بنو جراحم نے ان کو 207 عیسوی میں مکہ سے نکال دیا تھا، کیونکہ بنو اسماعیل علیہ السلام نے اب تک بنو جراحم کا بت پرستی میں ساتھ نہیں دیا تھا۔ لیکن قصا نے جو عدنان دوم سے 15ویں پشت میں ہے، پھر مکہ پر قبضہ حاصل کر لیا، اور اس نے مکہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد 440 عیسوی میں رکھ کر مندرجہ ذیل عہدے بھی قائم کیے تھے۔ نمبر 1 تھا رفادہ، دوسرا تھا سقایا، تیسرا حجابتہ، چوتھا قیادہ، پانچواں قومی نشان بنایا جسے لوئی کہتے تھے، اور چھٹا تھا قومی مجلس قائم کیے جسے ندوہ یا دارالندوہ کہتے تھے۔ قصا کے بعد ان کا کافر زند عبد المناف، پھر اس کا فرزند ہاشم، پھر اس کا فرزند عبد المطلب المولود 497 عیسوی، پھر ان کا فرزند ابو طالب، اپنے اپنے وقت میں مکہ کے محترم سردار ہوئے تھے۔ مذکورہ بیان سے سمجھ میں بات آئی کہ عرب میں بسنے والے لوگ کون تھے اور ان کا اپنے ہمسایہ ممالک کی قوموں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، لیکن ابھی ملک عرب کی نسبت اور بھی باتیں توجہ طلب ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں عرب کا محل وقوع۔ نقشہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، نارملی آپ گھروں میں نقشے ضرور رکھیں، اور نقشوں سے بچوں کی تربیت ضرور بہت آسان ہو جاتی ہے۔ جغرافی ہمارے زمانے میں تو ایک سبجیکٹ تھا جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا تھا، تو نقشوں کی مدد سے پتہ چلتا تھا کہ کون سے ملک کا کیپٹل کون سا ہے، فلیگ کون سے کلر کا ہے، ان کی باؤنڈریز کیسی ہیں، اور باؤنڈری کے ساتھ کون کون سے ملک جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ یہ جنرل نالج کا ہونا ویسے تو سب کے لیے ضروری ہے، لیکن مسلمان بچوں کو جاننا اس کا بہت ضروری ہے۔ نقشہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب وہ جزیرہ نما ہے جس کے مغرب میں بحر احمر اور جنوب میں بحر ہند، مشرق میں خلیج فارس اور شمال میں ملک شام ہے۔ اسے شام سے وہ سلسلہ کوہ جدہ کراتا ہے جو اس کے شمال میں چلا گیا، اور مصر سے ابنائے سویز جو 40 برس بیشتر خانقاہ سویز سے موصول تھی الگ کرتی ہے۔ ہندوستان اور عرب میں خلیج بحر عرب ہے۔ اب دیکھیں عرب کی سرزمین۔ عرب وسط میں مملکت فرانس سے تقریباً 2 چند بڑا ہے۔ ملک کے مختلف حصے اپنی اپنی خاص خصوصیتوں کی وجہ سے ممتاز ہیں۔ یمن کی وادی اور طائف کے پہاڑ ایسے سرسبز ہیں کہ ہند و پاک کے بہترین حصوں کو رشک آتا ہے۔ الحجر کی پتھریلی زمین اور وسط عرب کا وسیع ریگستان اس قدر بے آب و گیا ہے کہ صحرائے اعظم افریقہ سے مقابلہ ہوتا ہے اس کا۔ عرب کی سیاسی حالت کو دیکھیں،
جس 17 صفحات کے عہد سے اس کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی کہ ان کی پیدائش کے وقت عرب کی ملکی اور اخلاقی حالت کا یہ حال تھا کہ ان کے جنوب پر سلطنت حبش کا، اور مشرقی حصے میں سلطنت فارس کا، اور شمالی اقاطہ پر روما کی مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کا قبضہ تھا۔ اندرونی ملک بظاہر خود آزاد تھا، لیکن ہر ایک سلطنت اس پر قبضہ کرنے کے لیے کوشش کرتی رہتی تھی۔ عرب کی اخلاقی حالت، اندرونی ملک کے باشندوں پر خود مختاری نے بہت برا اثر ڈالا تھا۔ ان میں خود مختاری سے خود سری پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی شجاعت، جرأت کا نشانہ اپنے ہی بھائیوں کو بنا رکھا تھا۔ بیکاری، کاہلی نے جوا اور شراب کی عادت پیدا کر دی اور طبیعت ثانی بنا دی، یعنی ان کی طبیعت کا حصہ بن گیا یہ سستی۔ ممالک غیر سے الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے ان کی زبان اور نسل بے شک کھری تھی، لیکن فصاحت کا استعمال وہ زیادہ تر خود ستائی یا دوسری قوموں کی تحقیر میں کیا کرتے تھے۔ فحش کارناموں کو مشہور کرنے کے لیے زبان کی ساری طاقت خرچ کر کے اپنے معشوقہ کی بھی خوب اس کی تشہیر کیا کرتے تھے۔ الگ تھلگ رہنے کی برائی ان کے ذہن میں قائم ہو گئی تھی، اور شرافت، بڑی دلیری اور فخر سے اپنی بیٹیوں کو زندہ آمنہ یہ ان کا مائک بند کریں۔ زبان کی ساری طاقت خرچ کر کے اپنے ساتھ، اچھا، اور پھر یہ تھا کہ یہ بڑی فخر سے اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ آپ میں سے جن خواتین نے حج عمرہ کیا ہے تو آپ دیکھیں باب عمرہ جو دروازہ جس سے حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، اس پر زندہ بچیوں کا قبرستان ہے، جس پہ سعودی گورنمنٹ نے بہت کوشش کی کہ وہاں پر کوئی بلڈنگ بن جائے، کوئی ہوٹل بن جائے، لیکن ایک خاص اونچائی تک آنے کے بعد وہ گر گئی۔ بار بار کوشش کے بعد بہرحال انہوں نے یہ طے کر لیا کہ یہاں پہ کوئی بلڈنگ، ہوٹل وغیرہ نہیں بنے گا۔ تو آج بھی وہ اسی حالت میں ہے کہ اگر وہاں سے اوپر سے دیکھیں نا تو قبرستان تھوڑی سی گہرائی میں ہے، اور ہر قبر کے ارد گرد سفید رنگ کی اینٹیں لگائی ہوئی ہیں، اور بے شمار وہ دائرے اور سرکل وہاں نظر آتے ہیں۔ جہالت نے ان میں بت پرستی رائج کر دی، اور بت پرستی نے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کو توہم پرست بنا دیا، اور فطرت کی ہر ایک چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، دریا، ان کو وہ اپنا معبود سمجھنے لگ گئے، اور اس طرح وہ اللہ کی عظمت و جلال کو فراموش کر دینے کے ساتھ ساتھ خود اپنی قدر و قیمت کو بھی بھول چکے۔ اب دیکھیں انسان کی قدر و قیمت کیا ہے، اسپیشلی مسلمانوں کی، کہ اللہ کے دین کو پھیلایا جائے، نان مسلمز تک پہنچایا جائے۔ تو اگر یہ امت خود ہی نہ سمجھ ہے، خود ہی دین کا علم حاصل نہیں کر سک رہی، جو کہ اب زیادہ تر لوگ دین اسلام میں جب داخل ہو رہے ہیں تو شعور رکھتے ہیں، الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے، بہت سے لوگ دین کی سمجھ لینا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ بھی سن رہے ہیں جو ہم سیرت کا کورس شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے ایک تو یہ کہ اپنی قدر و قیمت نہ بھولیں جو اللہ نے انسان کو مسلمان بنا کے، اور پھر ظاہر ہے اشرف المخلوقات میں ہے، اپنی قدر خود بھی کرنی چاہیے۔ اس لیے انسانی حقوق کے لیے نہ یہاں پہ دیکھیں اللہ کا جو خدا کی عظمت و جلال جو ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے، اور انسانی حقوق کے لیے نہ کوئی اس وقت نہ کوئی ضابطہ تھا، اور نہ کوئی حقوق تھے، نہ کوئی قانون تھا۔ اس وقت قتل انسان، ڈاکہ مارنا، چوریاں کرنا، ناجائز مداخلت، عورتوں پہ جبر کرنا، پیسے کا بے تحاشا غلط استعمال، بیٹیوں کو زندہ جلانا، یہ ساری چیزیں، اور بت پرستی کرنا، وہاں اس دور میں اس کو اچھا سمجھا جاتا تھا۔ برسوں بلکہ نسلوں اور صدیوں کی جمود نے ان کے دل و دماغ میں یہی نقش کر دیا تھا کہ ان کی حالت سے بہتر کوئی حالت نہیں، ان کے تمدن سے بہتر کوئی تمدن نہیں، اور ان سے کوئی بہتر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی دیکھیں عرب کی مذہبی
حالت۔ عرب کے مختلف اطراف میں مختلف حکومتیں اور سلطنتوں کے تعلق کی وجہ سے تمام ملک میں مختلف مذاہب پائے جاتے تھے۔ یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سابی بھی تھے۔ سابی ہوتے ستارہ پرست، جو ستاروں کی پوجا کرتے۔ موجوسی بھی تھے، جو کہ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، جن کے نام سن کر ناواقف شخص دھوکہ کھا سکتا تھا کہ ان لوگوں میں ان مذاہب کی عمدگیوں کے نمونے بھی پائے جاتے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مذہب سے درست کرنے کی بجائے مذہب کو اپنی وجہ سے خراب کر دیا تھا۔ اگر موسیٰ، عیسیٰ، شعیب اور صالح علیہ السلام پیغمبروں کو ان کے دیکھنے کا موقع ملتا تو وہ ہرگز نہ پہچان سکتے کہ یہ ہمارے ہی اصول پر چلنے والے لوگ ہیں۔ عام عیسائی ایک مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ کہتا تھا، اللہ کا بیٹا، لیکن عرب کے عیسائی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کی بیوی نعوذ باللہ ٹھہراتے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا تھا، اور بت پرست تو لات، عزا کو مونس خدا اور عزا کو عزیر کا عزا مونس ہے اور عزیر کا بھی کہا جاتا۔ اس زمانے کے عام یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات کے ازبر لکھ دینے سے ابن اللہ کہتے تھے۔ جس طرح عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور غلف کیا اور بڑھوتی کر دی، دین کے بنیادی عقیدے کو غلط کیا، اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی کچھ یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہ بھی غلط تھا۔ ہم تو پڑھتے نا سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد، اللہ واحد ہے، نہ اس کو بیوی کی ضرورت ہے، نہ بچوں کی ضرورت ہے، وہ اکیلا ہے۔ اور یہ صورت جو ہے وہ ہمارا بنیادی عقیدہ بھی ہے۔ مگر عرب کے یہودی اپنی قوم کے سب زن و مرد کو خدا کے بیٹے، بیٹیاں، پیارے، پیاریاں کہا کرتے تھے۔ آتش پرست غالباً بیٹی بہن کو گھر میں ڈال لیا کرتے تھے، مگر عرب کے ملحد اپنی حقیقی والدہ کو چھوڑ کر اپنے باپ کی تمام بیویوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیا کرتے تھے۔ عرب کے جملہ اقوام لکھنے پڑھنے سے بے خبر، علوم سے بے بہرہ، فنون سے عاری، تمدن سے ناواقف لوگ تھے۔ ملحد اور دہریہ یعنی کہ کافر بھی عرب میں آباد تھے۔ وہ حیات اور موت کو اتفاق اور وقت سے موسوم کر کے دنیا کے ہر انقلاب کو دور زمانہ سے منسوب کر لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ کام۔ آپ اس کورس سے یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام کس قدر مشکل تھا، بہت مشکل، اور انہوں نے اس فرض کو کیسے خوش اسلوبی، صبر و حلم، استقامت اور تحمل سے شروع کیا، کیونکہ تہذیب اور تمدن اور علم و اخلاق کو پھیلایا، کیونکہ قوموں اور ملکوں کو ایک بنایا۔ کس طرح انسانیت کا درجہ بلند کیا، کس طرح توحید کی اشاعت کی اور انسان کے دل پر عظمت، کبریائی، ربانی کا نقش قائم کرنے کے بعد کس طرح جملہ اشیاء اسباب کا خادم انسان ہونا ثابت کر دیا۔ آپ میں سے بھی جو خواتین آگے دین کی نسبت سے کام کر رہی ہیں، آپ دیکھیں عام لوگوں کے رویے کتنے سخت، ہر کوئی قرآن کو اور سنت کو سمجھنے کا شوق دھیان نہیں رکھتا، عام انسانوں کی بات ہے۔ لیکن زیادہ تر جو اب دیکھنے میں آتا ہے نا، پڑھی لکھی خواتین سمجھنا چاہتی ہیں سیرت مصطفیٰ کیا، سنت مصطفیٰ کیا، حدیث مصطفیٰ کیا، قرآن کیا، تجوید کیا، فقہ کیا۔ یہ چیزوں کا علم حاصل کرنا بحیثیت مسلمان بے حد ضروری ہے۔ جس نبی پر قرآن نازل کیا گیا اس کی زندگی کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، تبھی قرآن بھی سمجھ آئے گا، شان نزول سمجھ آئے گا۔ اس کتاب کو سمجھنا آسان ہے جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بڑے تحمل اور شوق سے پڑھیں گے اور دیکھیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ نان مسلمز نے بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی تعریف کی ہے، باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں۔ اور آج بھی بہت سی معلومات کے لیے، جیسے جنگی اصول کیسے اپنائے جاتے تھے اور معاشرہ کیسے قائم ہونا چاہیے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھا جاتا ہے۔ وحدت تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح نسل اور قومیت کی خصوصیتوں اور ملک و قوم کی جہالتوں، امیری غریبی کے امتیازوں اور فاتح مفتوح کے تفاوتوں، مختلف زبانوں، مختلف رنگوں کے امتیازوں سے قطع نظر کر کے کیسے خوش اسلوبی سے سب کو دین واحد کے رشتے سے متحد کر دیا۔ کتنا یہ بہت مشکل تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کامیاب ہو گئے۔ پچھلے دنوں جو واقعات ہوا تھا جنگ کی صورت کا، اس میں آپ دیکھیں پوری قوم ایک قوم تھی، پاکستان۔ اصل میں تو یہ چاہیے نا۔ تو اسی طرح یہ جو تفرقے اور مسلک بن گئے نا، اس میں علم حاصل کرنے کے بعد اگر لگتا ہے نا کہ یہ چیز غلط ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈبیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے علم کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور جب وہ اس عظیم الشان کام کو انجام دے چکے، بندوں کو اللہ کے نزدیک اور قوموں کو قوموں سے قریب بنا چکے، نفرت عداوت کی جگہ نصرت کو بٹھا چکے، ظلمت اور جہالت کو نکال کر ان کے دل و دماغ پر نور صداقت اور علم کو چمکا چکے، تب کیسی فارغ البالی کشادہ پیشانی یا مسرت کے ساتھ اس دنیا سے واپس چلے گئے۔ اسلام اور مختلف طبقات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان کام کا اندازہ کرنے کے لیے دیکھیں اسلام کا بیج کیسے پاک دلوں میں بویا گیا، جو نیک پھل لے کر آیا۔ نجاشی ملک حبشہ کا، جعفر ملک عمان کا، اقدار شاہ دومت الجندال، نجد کے وحشی، تہامہ کے بدو، یمن کے مسکین دوش بدوش کھڑے ہونے پر فخر محسوس کرنے لگے۔ کیا زبردست ایرا تھا نا وہ۔ کہاں وہ جہالت کی بات ہو رہی ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سربلند کرنا شروع کیا۔ یہ کچھ دنوں میں جو پچھلے دنوں حالات تھے نا، اس میں بھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ پاکستان کی سربلندی اصل میں اسلام کی سربلندی ہے۔ یہ جو ہم چاہتے ہیں نا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ بنائے، تو آپ دیکھیں ایک بندے کی بات نہیں تھی، کوئی ون مین شو نہیں تھا، اٹ واز اے ٹیم ورک۔ اور وہ ٹیم ورک کیسے آیا؟ فجر کے بعد جو حملہ کیا گیا، قرآن سے ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے، سنت طریقہ یہ ہے۔ اور کیسے پاک فوج کے اندر ایمان، توحید اور جہاد، تینوں چیزیں ملتی ہیں، ان کی ٹریننگ ہی ایسے ہوتی ہے۔ آپ فلسطین کو دیکھ لیں، حدیث پاک ہے کہ پوری دنیا میں ایک جہاد زندہ رہے گا، کوئی ایک جماعت ہوگی جو جہاد کرتی رہے گی، ہے نا۔ اب لوگوں کے اندر یہ جو خوف ہے نا کہ اب کیا ہوگا، تو سیدھی سی بات ہے، احادیث کو پڑھیں۔ ساری پیشن گوئیاں احادیث میں موجود ہیں کہ آنے والے وقت میں عرب صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ امام مہدی کا آنا، حضرت عیسیٰ کا آنا، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، دھواں ایک آئے گا وہ آنا، دابت الارض، جب حدیث پڑھتے ہیں تو سیکوینس میں دنیا کی ترتیب سمجھ آ جاتی ہے، دنیا کے خاتمے کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو جب خاتمہ ہونا ہے تو اس کے بعد کیا ہے نا، اس وقت کی تیاری کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہی دی کہ اصل زندگی کی طرف تم سب نے لوٹ جانا ہے۔ مختلف مذاہب اسلامی وحدت میں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیت اور ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیت، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابراہیمیت کے مسند پر امامت چھوڑ کر اسلام کے خادم بننے پر انہوں نے فخر محسوس کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہودیوں کا زر خرید غلام سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے۔ بت پرستوں کے
جو انہوں نے زر خرید غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جس کی سطوت اور ہیبت سے کیسر و کسرا کے بادشاہ لرز جاتے تھے، سید سید یعنی آقا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رنگوں کا اختلاف ختم اور قومیت کا تفرقہ، ملکی خصوصیات کا امتیاز، سب کچھ جاتا رہا۔ کیا چیز آئی؟ شرافت اور دین وحدت واحد پر سب ملت کو واحد بنا کر ان کے اندر جذبہ ایمانی کو پروان چڑھایا گیا، طبیعتوں میں جوش کو بلند کیا گیا تاکہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا جائے۔ دشمنوں کا دوست بن جانا، اب دیکھیں دشمن دوست بن گئے اور جان ستان جان نثار ثابت ہوئے۔ وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبش میں نجاشی کے پاس قریش کا سفیر بن کر گیا تھا، مسلمانوں کو بطور مجرموں کے جو پیش کرنا چاہتا تھا، چند ہی سال بعد وہی امان کے بادشاہ کے پاس داعیہ اسلام بن کر گیا۔ ہزاروں لوگوں کے مسلمان ہو جانے کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لاتا ہے۔ وہی خالد بن ولید جو جنگ احد میں بت پرستوں کے رسالہ کی کمانڈ کر رہا تھا، مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتا تھا، اس کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا۔ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے بتوں کو توڑتا ہے، اسلامی فتوحات میں گرم جوش جنرل کا درجہ پا گیا اپنے ایمان کی وجہ سے۔ کیسے دیکھیں ایمان چینج ہو رہے ہیں، کس طرح سے دین اسلام سے محبت دلوں میں راسخ ہو رہی ہے۔ وہی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے قریش کے سفیر بن کے آیا تھا، خود بخود مدینے میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی قوم میں دعوت اسلام کی اجازت حاصل کر کے اسی خدمت میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ وہی سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معاہدہ حدیبیہ میں بت پرستوں کی جانب سے کمیشن معاہدہ تھا اور جس کے عہد نامے میں اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لکھا جانے پر اس نے انکار کیا تھا۔ وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اسلام کی صداقت، دین الہی کی تائید میں ایسی زبردست خطبہ کیا کرتا تھا جو سینکڑوں دلوں میں ایمان اور سکون بھر دیتا تھا۔ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تلوار لے کر گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے نکلے، وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن اپنی تلوار نکال کر کہہ رہے تھے، جو کوئی کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ وہی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے امیر حمزہ کو مارا، کلیجہ نکالا، ان کے جسم کے اعضاء کاٹے، جنازے کی بے حرمتی کی، کچھ دنوں بعد مسلمان ہو جاتا ہے اور پھر شرم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں آیا اور بالآخر مسلمہ جیسا کذاب کے قتل کو اپنی حرکت سابقہ کی تلافی کے طور پر پیش کیا اس نے۔ وہی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو حقیقی چچا کا بیٹا ہو کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اشعار کہتا تھا، جذبہ توفیق سے خدمت میں حاضر ہوا اور جنگ حنین کے میدان میں وہی اکیلا رکاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھامے ہوئے نظر آیا۔ وہی ابو سفیان بن حرب جو 7 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں فوجیں لاتا رہا، مسلمانوں کے خلاف سارے ملک میں آگ بھرتا رہا، اسلام لاتا اور نجران کے عیسائی علاقے پر حاکم بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں روئی کے ڈھات کانوں میں لگا کر پھرتا تھا کہ محمد کی آواز میرے کانوں میں نہ آئے، بالآخر اپنے وطن میں گھر گھر پھرتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو پہنچاتا تھا۔ اصل میں تو یہ کام اب اس امت کا ہے نا، کہ نبی کا پیغام بیسکلی تو اللہ کا پیغام ہے، اس کو نان مسلمز تک پہنچانا ہے۔
وہ عبدالیال ثقفی جس نے طائف میں غلاموں بچوں کو پتھراؤ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، آخر مدینہ حاضر ہوا اور وہاں سے اپنی قوم کے پاس جوہر ایمان لے کر آیا۔ وہی بریدہ بن حصیب اسلمی جو قریش سے 100 شتر سرخ کے انعام کا وعدہ لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے لیے 70 سواروں کا دستہ لے کر گیا تھا، چند گھنٹوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بردار بن گیا۔ الغرض ایسی مثالوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یہ سب کرشمے اس سیرت کی کتابوں سے انسان حاصل کرتا ہے اور اپنے جذبہ ایمان کو اور زیادہ کرتا ہے۔ عمر کے ابتدائی سال دیہاتی زندگی میں بسر ہوئے تھے۔ اس کی سادگی و بے تکلفی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ نشو و نما پائی۔ لڑک پن کا زمانہ ایسے وقت میں کٹا جب قوم حرب الفجار وغیرہ لڑائیوں میں مصروف تھی، اس لیے امن بسیط اور ہمدردی کی قدر و منزلت شروع ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر نشین تھی۔ 25 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی نہیں کی۔ تجربہ کار یہ زمانہ جو عین غفان شباب کا عالم تھا، عفت و عظمت، شرم و حیا سے بسر ہوا۔ دیکھنے والوں کی شہادت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ نشی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاش کے لیے تجارت کو پسند کیا، اس میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ اور آج بھی علماء کرام مسلمان مردوں سے یہی کہتے ہیں کہ تجارت کے پیشے کو اختیار کیا جائے، اسی سے اللہ تعالیٰ نے اس میں کیونکہ برکتیں زیادہ رکھی ہیں، تو مسلمان نوجوانوں کو بزنس کی طرف زیادہ آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی مجموعی شان پہ نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں جملہ انبیاء کی شان نظر آتی ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسیح علیہ السلام کی طرح جھٹلائے گئے، ستائے گئے، پھر بھی صابر اور شاکر ہی پائے گئے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یحییٰ علیہ السلام کی طرح بیابانوں اور بستیوں میں خدا کی آواز کو پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں آج کے دور کے بھی علماء کرام جیسے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، وہ پوری دنیا میں گھومنے کے بعد سمندر میں فرماتے ہیں کہ میں نے سمندر میں پاؤں رکھ کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہاں تیری زمین ختم ہو گئی، اور میں پوری کوشش سے زمین کے چپے چپے پر جا کر اسلام کا پیغام لوگوں تک میں نے پہنچایا، یا اللہ گواہ رہنا۔ اصل میں تو یہ کام ہے جس کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ رسول اللہ کی طرح خدا کے گھر کی عظمت اور حرمت کو نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایوب علیہ السلام کی صبر کے ساتھ گھاٹی میں 3 سال تک قید کاٹی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اللہ کی ثنا گزاری سے لبریز اور زبان سے اللہ کا ہمیشہ شکر گزار بندے بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوح علیہ السلام کی طرح قوم کے مشکل اور بدبخت لوگوں جو تھے جن کی باتیں سنی، لیکن پھر بھی ثابت قدم رہے، اور خفیہ اور اعلانیہ، خلوت اور جلوت، میلوں اور جلسوں، گزرگاہوں، راہوں پر، پہاڑوں اور میدانوں میں اسلام کی تبلیغ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح نافرمان قوم سے علیحدگی اختیار کی، مادر وطن کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ آپ شجر ہجرت کو داؤد علیہ السلام کی طرح دشمنوں کے نرغے سے نکالنے میں کامیاب ہوئے، اور یونس علیہ السلام کی طرح جنہوں نے 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کر پھر نینوا میں اپنی منادی کو تبلیغ کو جاری کیا، غار ثور کے شکم میں 3 دن رہ کر پھر مدینہ طیبہ میں اللہ کے کلمے کو بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح جنہوں نے بنی اسرائیل کو
فرعون مصر کی غلامی سے آزاد کرایا تھا، شمالی عرب کو شاہ قسطنطنیہ کی بلند ملکویت سے اور شرقی عرب کو کسرائے ایران کے حلقہ غلامی سے اور جنوبی عرب کو شاہ حبش کے طوق بندگی سے نجات دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح مدینہ میں اللہ کے لیے ایک گھر بنایا جو ہمیشہ کے لیے خدا کی یاد کرنے والوں سے معمور اور ضیاء توحید سے پر نور رہا، جسے کوئی بخت نصر جیسا سیاہ بخت ویران نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوسف علیہ السلام کی طرح اپنی تکلیفوں پر جو برادران مکہ کے لیے نجد سے ان پر غلبہ پا رہی تھیں، آخر کار انہوں نے مکہ کو فتح کیا اور اس دن کیا کہا، لا تثریب علیکم اليوم۔ وقت واحد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح صاحب حکومت تھے اور ہارون علیہ السلام کی طرح صاحب امامت تھی۔ ذات مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نوح علیہ السلام کی سی گرمی، ابراہیم علیہ السلام جیسی نرم دلی، یوسف علیہ السلام کی سی درگزری، داؤد علیہ السلام کی سی فتوحات، یعقوب علیہ السلام کا سا صبر، سلیمان علیہ السلام کی سی سطوت، عیسیٰ علیہ السلام کی سی خاکساری، یحییٰ علیہ السلام کا سا زہد، اسماعیل علیہ السلام کی سی سبک روحی کا ظہور ان کے اندر موجود تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا اور اسلام میں تدوین اور تالیف کا آغاز خلیفہ منصور عباسی کے زمانے میں تقریباً 143 ہجری میں ہوا، اس لیے اس زمانے تک سیرت اور روایات کا جو کچھ ذخیرہ تھا زبانی تھا، تحریری نہیں تھا۔ لیکن یہ خیال غلط ہے۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج مدت سے چلا آتا ہے۔ بہت قدیم زمانے میں حمیری اور نابتی خط تھا، یہ رسم الخط کے نام ہے، جس کے خطبے آج نہایت کثرت سے یورپ کی بدولت، آپ دیکھیں یہاں پہ جیولوجسٹ بہت ہیں، کھدائی کے دوران کتنی چیزیں ملی جس سے انسان کو پچھلے دور کے لوگوں کے رہن سہن علم کا اندازہ ہوا، تو یہ یورپ کی بدولت مہیا ہوئے سب کو۔ اسلام سے کچھ پہلے وہ خط ایجاد ہوا جو عربی خط کہلاتا ہے اور جس نے بہت سی صورتیں بدل کر آج یہ موجودہ صورت اختیار کر لی۔ اس خط کی تاریخ اور اس کی ابتدا کے متعلق جو قدیم روایتیں کتابوں میں مذکور ہیں اکثر افسانہ ہیں۔ مثلاً ابن ندیم نے کلبی سے نقل کیا کہ اول جن لوگوں نے عربی خط ایجاد کیا ان کے نام یہ تھے: ابو جعد، حواز، حتی، کلمون، فاس، قریشیات، یہی نام ہے۔ اور اسی طرح کعب کا یہ قول ہے کہ تمام خطوط حضرت آدم علیہ السلام نے ایجاد کیے تھے۔ ابن ندیم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا کہ سب سے پہلے جس نے عربی خط لکھا وہ 3 شخص قبیلہ بولان، یعنی کہ قبیلہ طے کی جو ایک شاخ تھی اس کے تھے، جو انبار میں آباد تھے۔ ان کے نام مرہ بن اسلم بن صدرہ، عامر بن جدارتا تھا۔ ان تمام روایتوں میں جو قرین قیاس ہے وہ روایت ہے کہ ابن ندیم نے عمر بن شعبہ کی کتاب مکہ سے نقل کیا، یعنی سب سے پہلے عربی خط ایک شخص نے ایجاد کیا جو بنو مخلد بن نضر بن کنانہ کے خاندان سے تھا، اور غالباً یہ وہ زمانہ ہے جب قریش نے عروج حاصل کیا اور تجارت کے ذریعے سے بیرونی ممالک میں آمد و رفت رکھتے تھے۔ ابن ندیم نے لکھا کہ میں نے مامون رشید کے کتب خانے میں ایک دستاویز دیکھی تھی جو عبداللہ مطلب بن ہاشم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی۔ بدر کی لڑائی جو 2 ہجری میں ہوئی، اس میں قریش کے جو لوگ گرفتار ہوئے ان سے فدیہ لیا گیا تھا، لیکن بعض ایسے بھی تھے جو ناداری کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ہر شخص 10 بچوں کو اپنے ذمہ لے کر ان کو لکھنا پڑھنا سکھائے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کاتب وحی بھی تھے
یعنی کہ جو جب وحی نازل ہوتی تھی وہ وحی کو لکھا کرتے تھے، اسی طرح لکھنا سیکھا۔ ان واقعات سے معلوم ہوگا کہ عرب اور خصوصاً مکہ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لکھنے پڑھنے کا کافی رواج ہو چکا تھا۔ البتہ یہ تحقیق طلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں روایتیں اور حدیثیں بھی قلم بند ہوئی تھیں یا نہیں، اور اس بنا پر سیرت کا کوئی تحریری سرمایہ بھی موجود تھا یا نہیں۔ بعض حدیثوں میں، جن میں سے بعض صحیح مسلم میں مذکور ہیں، تصریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثوں کے قلم بند کرنے سے منع فرمایا۔ مسلم کے الفاظ ہیں، لا تکتبوا انی ومن کتب انی غیر القرآن فلیمحہ، جو مجھ سے جو سنو اس کو قلم بند نہ کرو بجز قرآن کے، اور کسی نے قلم بند کیا ہو تو اس کو مٹا ڈالنا۔ لیکن معلوم ہوا کہ یہ ابتدائی زمانے کا ارشاد تھا، کیونکہ متعدد صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے آپ کے ارشادات قلم بند کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری باب العلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صحابہ میں مجھ سے زیادہ کسی کو حدیثیں محفوظ نہیں، البتہ عبداللہ بن عمر مستثنیٰ ہیں، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ ایک اور روایت میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی عادت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سنتے تھے لکھ لیا کرتے تھے۔ قریش نے ان کو منع کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی غیظ کی حالت میں ہوتے، یعنی غصے میں، کبھی خوشی میں، اور تم سب کچھ لکھتے جاتے ہو۔ عبداللہ بن عمر نے اس بنا پہ لکھنا چھوڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا، منہ کا خلا جس سے ہم باتیں کرتے ہیں، تم لکھ لیا کرو، اس سے جو کچھ نکلتا ہے یعنی کہ منہ سے حق نکلتا ہے، مفہوم اس کا یہ۔ خطیب بغدادی نے اپنے رسالہ تقلید العلم میں روایت کی کہ اس بیاض کا نام جس میں عبداللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں قلم بند کیا کرتے تھے، صادقہ تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جو لوگ اس وقت تک اسلام لا چکے ہیں ان کے نام قلم بند کیے جائیں، چنانچہ 1500 صحابہ کے نام لکھے گئے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ خطیب بغدادی نے تقلید العلم میں روایت کی کہ جب لوگ کثرت سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حدیثوں کے سننے کے لیے جمع ہو رہے تھے اور کہتے تھے یہ حدیثیں ہیں جو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر لکھی تھیں۔ متعدد قبائل کو آپ نے جو صدقات، زکوٰۃ وغیرہ کے احکام بھیجے وہ تحریری تھے اور کتب حدیث میں سے منقول ہیں۔ اسی طرح سلاطین، جو سلطانوں کو دعوت اسلام کے جو پیغام دیے گئے وہ بھی تحریری تھے۔ صحیح بخاری باب الکتاب العلم میں ہے کہ مکہ فتح کے سال جب ایک خزائی نے حرم میں ایک شخص کو قتل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر خطبہ دیا۔ یمن کے ایک شخص نے آ کر درخواست کی کہ یہ خطبہ مجھ کو تحریر کرا دیا جائے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس شخص کے لیے خطبہ قلم بند کیا جائے۔ غرض اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک حسب ذیل تحریری سرمایہ مہیا ہو گیا۔ نمبر 1، جو حدیثیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم بند کیے۔ تحریری احکام اور معاہدات حدیبیہ وغیرہ اور فرامین جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل کے نام بھیجے، تحریر کیے گئے۔ نمبر 3، خطوط جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلاطین اور عمرہ کے نام ارسال کیے وہ بھی لکھے گئے، بخاری کی روایت ہے۔ 1500 صحابہ کے نام، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس تحریری ذخیرے کو اس قدر ترقی ہوتی گئی کہ بنو العباس سے پہلے ولید بن یزید کے قتل کے بعد جب حدیث اور روایت کا دفتر ولید کے کتب خانے سے منتقل ہوا تو صرف امام ظہری کی مرویات اور تالیفات گھوڑوں اور گدھوں پر لادی گئیں، اتنی زیادہ تعداد میں موجود تھیں۔
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ ایک ابتدائیہ تھا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گو کہ مختصر ترین بہت سی کتابیں بہت سی جلدوں میں لکھی گئی ہیں۔ اس میں اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے، پڑھانے میں اور پڑھنے میں، سیکھنے میں اور سکھانے میں۔ اب دیکھیں جو کتاب المغازی ہے بخاری شریف کی نا، بخاری کی ہے، اور مغازی جتنے بھی غزوات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو کہ غزوہ بدر سے لے کے غزوہ حنین تک، بیچ میں احد بھی آیا، تبوک بھی آیا، خندق بھی آیا، جتنے بھی غزوات تھے سب میں مسلمانوں کی تعداد، شہداء کی تعداد، تلواروں کی تعداد، اسلحے کی تعداد، نیزے کی اور ذرائع کتنی تھیں، سب موجود ہے۔ اور یہ تحریر فارم متفقن علیہ، یعنی کہ جمہور علماء اس پہ متفق ہیں جو تعداد ان اشیاء کی کتاب المغازی میں لکھی گئی۔ ضرورت تو یہ ہے کہ اس چیپٹر کو پڑھا جائے، خواتین بھی پڑھیں تاکہ اپنے بیٹوں کی صحیح معنی میں تربیت کر سکیں۔ اور اس کو حکومت کے حساب سے تو اب کیا آپ خود ہی محنت کر لیں، اپنی حکومتیں تو آتی رہتی ہیں، جاتی رہیں گی، ایمان انسان نے اپنا خود بچانا ہے، دین کا علم خود حاصل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں جو غزوہ بدر میں 10 کو پڑھایا گیا، یہ ان قیدیوں کے لیے تھا، اس کے بعد ان کو رہائی ملی، اور دنیا میں اتارا جانے والا پہلا لفظ کیا؟ اقرا۔ اگر ہم سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے، اگر ہم سیرت کو نہیں پڑھیں گے تو ہمیں اپنی زندگیاں اکارڈنگ ٹو اسلام ہم نہیں گزار سکتے۔ جو احکامات اللہ نے قرآن میں نازل کیے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ تو کتنا آسان ہے کہ ہمارے پاس ایک رول ماڈل موجود ہیں جنہوں نے عملاً دین پر پریکٹس کر کے سمجھا دیا کہ ایسے عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کے دریچوں کو کھولے اور قلب سلیم ہمیں عطا فرمائے، اور دین پر عمل کرنے کا تفکر عطا فرمائے۔ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ تو بہت سے آئے اور آ کے چلے گئے، لیکن ہر دور میں مخلص ایمان والے مسلمانوں نے اپنا حصہ ڈالا تو ہی تاریخ بنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کوئز آپ کو مل جائے گا، جو کرنا چاہے بوجھ سمجھ کے نہ کرنا، اس کو بہت انجوائے، آگے میں سٹوری کی طرح، کہانی کی طرح ہی لے کے چلوں گی تاکہ سیرت مصطفیٰ کو سمجھنا آسان ہو، آپ کا دل نہ گھبرائے۔ آج کی نشست علمی نشست تھی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے جمعے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔